السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 13۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دے رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس خالی سڑک پر ایک کالے حیولے کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی اسے سامنے سے آتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ سامنے سے آتے کاغان نے ہاتھ ہلایا اور اس کی کار میں آ کر بیٹھا۔ مرحبا ساؤ جی، آپ نے جو ڈاکیومنٹس مانگے تھے وہ سب یہاں موجود ہے۔ اس نے چھوٹی انگلی کے برابر کی ایک ڈرائیو اس کی جانب بڑھائی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ڈبل کراس کیوں کر رہی ہے۔ آپ کی حلیل سادی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کاغان بے وقت سے پہلے باتیں بتانے سے بہت سے معاملات خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن ابھی کے لیے صرف تم حلیل سادی پر نظر رکھو گے۔ یہ ناممکن ہے۔ مزید سوال کرنے کے بجائے اس نے اپنی پروگرس بتائی۔ کیوں؟ وہ آندھی کی صورت آتا ہے اور طوفان کی مانند جاتا ہے اور پھر جنوں کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے رات کے اس پہر میں تمہارے مذاق میں انٹرسٹڈ ہوں؟ وہ بہت سختی سے پوچھ رہی تھی۔ بہار خانم، ابھی تو آپ یہ سب کر لیں گی، لیکن وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اسے ویسے ہی عورتوں سے نفرت ہے۔ کاغان، کبھی کبھی تم مجھے الجھا دیتے ہو۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے۔ اس نے کاغان کو جانے کا کہا۔ وکیل بننے کا اصول نمبر 2، ٹیم ورک از بیسٹ ورک۔ میں ہر انویسٹیگیشن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اسی کا پڑھایا ہوا سبق اسے ہی بتا رہا تھا اور ساتھ ہونے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ قانونی پیشہ ور افراد کسی ویکیوم میں کام نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سولو پریکٹیشنرز کو بھی خدمات کی فراہمی کے لیے معاون عملہ اور ٹیم کے ساتھ شریک مشیر ماہرین پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ٹیم ورک انفرادی اور تنظیمی کامیابی کا لازمی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیم ورک کی مہارتوں میں دوسروں کے ساتھ مشترکہ اہداف تک پہنچنے کے لیے تعاون کے ساتھ ساتھ معلومات کو ہم آہنگی اور اشتراک کرنا شامل ہے۔ آپ کو ساتھیوں اور موکلوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ٹیم ایونٹس، میگزین میٹنگز اور کانفرنسوں میں شرکت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ وہ جیسے تازہ رٹا لگا کر آیا تھا۔ ہو گیا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر کار سے نکل گیا تو اس نے بھی مسکرا کر کار آگے بڑھا دی۔ کچھ اسٹوڈنٹس دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور کاغان ان میں سے ایک تھا۔ وہ اس کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ کار اس سڑک سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر کاغان اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کافی دیر اسی جانب دیکھتا رہا جہاں سے باہر کی گاڑی گئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا اور اس نے جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ آپ کی وکیل ہو کر آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، اس نے بتایا۔ وہ صرف مجھے اتنا بتاتی ہے جتنا وہ بتانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب سے پھر کچھ کہا گیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ کام کر رہی ہے حلیل بے، کوئی ایسا جسے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے فون بند کر دیا اور سڑک پر مٹر گشتی کرتے اپنی راہ ہو لیا۔ وہ باہر کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن حلیل کے ساتھ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ حلیل سادی کا بندہ تھا جسے بغیر کسی دقت کے سلطان عمر کے ولا تک رسائی حاصل تھی۔ ہر کوئی آزاد ہے اپنے فیصلوں میں، ہر کوئی آزاد ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اسے کس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کاغان بھی ایک آزاد شہری تھا، وہ بھی اپنا فیصلہ لے چکا تھا۔ وہ بھی بہار کو دھوکہ دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ آج پھر گلاٹا میلوی ہاؤس میں موجود تھی۔ صوفی سیما جاری تھا اور وہ ناظرین کی آخری صفوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کالے رنگ کی سادہ شرٹ اور پینٹ کے ساتھ آج اس نے سر پر چھوٹا سا سرخ رنگ کا اسکارف باندھ رکھا تھا اور آنکھوں پر بھورے گاگلز بھی چڑھا رکھے تھے۔ کانوں میں سیاہ ہیرے کے نفیس سے ایئر رنگز بھی ڈال رکھے تھے جو کبھی سلطان عمر نے برازیل سے لا کر اسے گفٹ کیے تھے۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا، شاید وہ سینما کو انجوائے کر رہی تھی۔ اسے رومی کی یہ روایت بہت پسند تھی اور اس طریقے سے متاثر نظر آتی تھی، حالانکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ عام لوگوں کو خود ساختہ عبادات کا طریقہ ہے۔ لیکن وہ کہتی تھی خدا سے محبت کا کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہوتا، خدا سے محبت تو بس ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی رومی کی ہی اشعار پڑھ رہا تھا اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ خدایا رحم کن برمن پریشاوار می گردم خطا کارم ہنگارم بحال زار می گردم۔ اے خدا مجھ پر رحم کر کے، میں پریشان حال پھرتا ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں اور اپنے اس حال زار کی وجہ سے ہی گردش میں ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی سیدھ میں اس ہال کے دوسرے کنارے آ کر بیٹھا تھا۔
بہار نے ایک نظر اسے دیکھا اور آنکھیں دوسری جانب کر لی۔ وہ انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کان میں موجود ایئر پیس سیٹ کیا اور نظریں رقص کرتے صوفیوں پر مرکوز تھی۔ کیا سچ میں مجھ پر حملہ خلیل سعدی نے کروایا تھا؟ وہ تیسری اور آخری مرتبہ اپنی یقین دہانی کے لیے ٹرپل چیک بھی کروا چکی تھی۔ لیام سچ کہہ رہا تھا بہار۔ اسے ایئر پیس پر سنجیدہ اور باوقار سی نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر اس عورت کو دیکھا جیسے نظروں سے یقین دہانی چاہتی ہو، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ میں اس کا کیس اب نہیں لڑوں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کیس کے اہم موڑ پر ہار نہیں مان سکتی بہار۔ صرف چند سال مزید اور ہم خلیل سعدی کے ذریعے ڈان ویٹو تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خلیل سعدی کو سزا میں دوں گی، وہ میرا مجرم ہے۔ وہ بھی آہستہ آواز میں کہتی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈان ویٹو کے بدلے خلیل سعدی کا کیس بہار کو دینا کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ تیار تھی اس سودے بازی کے لیے، وہ پوری طرح تیار تھی۔ وہ عورت سامنے سے اٹھ کر چلی گئی اور بہار صوفی رقص مکمل ہونے تک وہیں بیٹھی رہی، اور جب سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس جانب گئی جہاں وہ عورت کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ اس نے سیٹ کے نیچے پڑا بیگ آہستگی سے اٹھا لیا اور بہار کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ترک مافیا کے خلاف لڑنے میدان میں اتری تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک گہری دلدل میں دھس چکی ہے، جہاں موت تو آ سکتی ہے لیکن وہاں سے نارمل اور عام انسانوں والی زندگی کی جانب واپس آنا ایک خواب تھا۔ اس گھر کی صبح ہمیشہ کی طرح رنگین تھی۔ وہ تینوں کسی سرسری سے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہادی کا انوکھا سوال تھا، بابا، انٹارکٹیکا پر کون رہتا ہے؟ انٹارکٹیکا پر کون رہتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، انٹارکٹیکا ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین بر اعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام بر اعظموں سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم ہے، جو 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ و مستقل انسانی بستی نہیں۔ کہتے ہوئے وہ چونکا۔ ہاں، اس نے تو خود سے جواب دے دیا۔ اور ہادی پاشا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے؟ وہاں پر کوئی تو رہتا ہے، وہاب نے بھی کہا۔ جغرافیہ اصطلاح میں اسے ساؤتھ فرنج زون بھی کہتے ہیں۔ وہاں مختلف ممالک کے تحقیق کرنے والے اداروں کا عملہ اور سائنسدان رہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا پر اس وقت مختلف ممالک کے تقریباً 90 ریسرچ اسٹیشنز قائم ہیں۔ ان میں انٹارکٹیکا کی گرمیوں میں یعنی دسمبر میں کم سے کم 4000 افراد رہتے ہیں، جبکہ سردیوں میں یعنی جون میں یہ تعداد 1000 تک رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سیاحت کے لیے بھی گنے چنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہاں سیاحت پر جانے کے لیے جیب میں لاکھوں ڈالرز کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ انٹارکٹیکا پر دنیا کے 46 ممالک کے اسٹیشنز موجود ہیں۔ ان تمام ممالک نے انٹارکٹیکا ٹریٹی پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ وہاں تقریباً 2 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود دنیا کے میٹھے پانی کی 80% ذخائر وہاں موجود ہے۔ اگر یہ سب پگھل جائے تو سمندری سطح کو 60 میٹر 200 فٹ تک بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ابھی بتا رہا تھا کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ وہ خاموش ہوا۔ مجھے لگتا ہے گل خانم ہوگی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ہادی مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بہار کے ذکر پر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ جو بھی ہو نیچے لے آنا، اس نے پیچھے سے ہدایت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس کو آنا ہے، لیکن وہ حیران ضرور ہوتا تھا اس مسکراہٹ اور حقیقی خوشی پر جو بہار کے ذکر یا اس کی موجودگی میں اس کے بیٹوں کے چہرے پر ہوتی تھی۔ سر جھٹک کر اب وہ وہاب سے اس کے نیند کے بارے میں دریافت کرنے لگا تھا۔ جی بابا، آج رات کو میں نے بھرپور نیند لی تھی، لیکن فجر پر میں واقعی اسی قسم کے خوف سے اٹھ گیا، لیکن اچھا ہی ہوا، ورنہ فجر مس ہو جاتی۔ وہ پرسکون اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بتا رہا تھا۔ شاید وہ اپنے باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور میڈیسنز؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سوری بابا، میں اسی طرح اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میڈیسنز پر نہیں جانا چاہتا۔ ان کی وجہ سے میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں اور سارا دن سر گھومتا رہتا ہے۔ تمام، آج اسکول سے میں خود پک کروں گا۔ اور کتنے دن میں سرپرائز دے رہے ہو؟ وہاب ہنس پڑا، چہرہ چمک اٹھا۔ 2 سپارے رہتے ہیں بابا۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ چہرہ گلابی ہوا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی
होती थी। होना भी चाहिए, वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा था। बाबा, ये अंकल आए हैं। हादी बेजारी से सीढ़ियाँ उतरकर वापस आया और बुरे मूड से बताया। यकीनन वो बाहर की जगह हसन को देख लेने पर खुश नहीं हुआ था। आओ हसन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो खड़ा हुआ और हसन से मुसाफिहा किया। हादी के बरक्स उसने और वहाब ने हसन के आने का बुरा नहीं मनाया था। उसे बैठने का कहकर वो खुद उसके लिए चाय डालने लगा। हसन एक खूबरू नौजवान था जो अपने वेल ड्रेस और प्रोफेशनल हुलिये में बेहद अच्छा लग रहा था। हलील सादी के शेरों, ये हसन गाजी है और आज से बल्कि अभी से ये हमेशा तुम लोगों के साथ होगा। बॉडीगार्ड नहीं, केयरटेकर नहीं, बस एक मुहाफिज। ये तुम लोगों का मुलाजिम नहीं, बड़े भाई जैसा है। और आज से हसन का कहा मानना ऐसे फ़र्ज़ है जैसे हलील सादी का कहा मानना। गॉट इट? वहाब ने इस बात में सर हिलाया। आई डोंट नीड हसन गाजी, मुझे आपके साथ ही हर जगह रहना है। हादी ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए न रूठेपन से कहा। उसने गहरा सांस लिया। माँ और बाप दोनों बनकर औलाद को संभालना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो अपनी भरपूर कोशिश से सब अंडर कंट्रोल रखे हुए था। वो जानता था हादी को तवज्जो चाहिए और वो हर वक्त उसे तवज्जो नहीं दे सकता। उसे और भी बहुत काम थे, उसे हादी को मनाना ही था। हादी पाशा, क्या मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि मेरा बेटा एक बुज़दिल, कमज़ोर और बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा है? वो उसकी कुर्सी के सामने बैठ गया और सर उठाकर उसे देखते हुए पूछने लगा। हादी ने बस खफा नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि एक मर्द की तरह बैसाखियों के बगैर चलने के लिए हादी पाशा को हलील सादी की ज़रूरत नहीं है? मुझे मर्द बनने के लिए हमेशा हलील सादी की ज़रूरत है बाबा। वो बस इतनी वजाहत देकर कुर्सी से उठकर हलील के गले लग गया। और हलील सादी हमेशा हादी पाशा के लिए मौजूद होगा, ये वादा है हलील सादी का। मुझे इस वादे पर यकीन है। हलील उसे लिए खड़ा हो गया और उसका चेहरा चूमा। वेल हसन गाजी, मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार है और हर वक्त तुम्हारे साथ ताउन करता रहेगा, लेकिन मेरा छोटा बेटा तुम्हें टफ टाइम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब तुम सुबह ड्यूटी पर आओ तो अपना सारा गुस्सा अपने घर छोड़ कर आओ और ढेर सारा सब्र अपने अंदर फिट करवा लो, क्योंकि हादी तुम्हें ये जॉब छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। वेलकम टू योर जॉब हसन गाजी। वो मुस्कुराया और ये शायद पहली और आखिरी मर्तबा था जब हसन गाजी ने हलील सादी को मुस्कुराते हुए देखा था। उसने हलील सादी का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया और हादी को देखा, जो वाकई जताती निगाहों से उसे देख रहा था। वेलकम हसन आबी। वहाब हसन के करीब आ गया और उससे मुसाफिहा किया। तुम्हारा शुक्रिया वहाब। हलील सादी ने हादी को नीचे उतारा और वो छोटे छोटे कदम उठाता हसन की जानिब बढ़ा। वेलकम टू यू। उसने मरे बांधे हाथ मिलाया था। हसन ने उसका हाथ भी थाम लिया। इन तीनों की ज़िंदगी में बहार के बाद हसन की आमद भी खुशामदीद थी। वो इस्तांबुल के करीब ही एक इलाका था जो ज़्यादा पुराना तो नहीं था, लेकिन खूबसूरत था। वो इस नीले पत्थरों वाले घर के बाहर अपनी टीम के साथ मौजूद थी। इस बारे में हलील सादी नहीं जानता था और वो चाहती थी कि वो ना जान सके। तुम लोग यहीं बैठकर मुझे मॉनिटर करोगे। ईदा अगर अंदर हुई तो ये हमारा बोनस होगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे सिग्नल का इंतज़ार करना। साहू जी, मुझे लगता है आपको अकेले अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं भी कागान की बात से मुत्तफिक हूँ। एक जलील माफिया के केस के लिए आप अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। कोई भी जुर्म साबित होने से पहले मैं हलील सादी को कटहरे में नहीं खड़ा कर सकती। और प्लीज़ आप लोग ज़रा महज़िब ज़बान का इस्तेमाल किया करें। आप भी मिस्टर डिटेक्टिव, वो संजीदगी से कहती बाहर निकली। काले थ्री पीस सूट और सफ़ेद शर्ट के साथ उसने लेदर का काला बैग थाम रखा था। वो एक पेशावराना वकील नजर आती थी। खुले आभरण बाल लेयर्स की सूरत में कटे हुए बाएं कंधे पर गिरे हुए थे और एक सफ़ेद रंग का मफलर गले के गिर्द बांध रखा था। सिया डायमंड कानों में चमक रहे थे। वो रुकी और अपना बैग कार में वापस रखा। उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो घर के दरवाजे के पास आई और जालीदार दरवाज़ा हटाकर सारे में नज़र दौड़ाई। वो गहरा सांस लेती आगे आई और दाया हाथ कमर पर फेरते हुए उसने गन साथ होने की तस्दीक की और आगे बढ़ाई। घर के बैरूनी स्टेप चढ़कर उसने बेल बजाई और इंतज़ार करने लगी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला तो बाहर ने सुक्का सांस लिया, लेकिन वो देख सकती थी कि उसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर चौंक जाने वाले तासुरात थे। मरहबा, मैं एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर बहार सुल्तान हूँ। ईदा से मुलाकात के लिए आई हूँ। क्या वो घर पर है? उसने पेशावराना अंदाज में पूछा। नहीं, वो घर पर नहीं है। नहीं, वो घर पर नहीं है।
لیکن اس نے تو کہا تھا وہ گھر پر ہوگی، میں اسے کال کرتی ہوں۔ اپنا فون نکالنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا؟ ایئر پیس پر کاغان کی آواز سنائی دی تھی۔ یوک یوک، آپ اسے کال مت کریں، میں اسے بلاتا ہوں۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ ایدا کے خاندان میں دور دور تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں چیک کر رہا ہوں پروسیکیوٹر۔ کاغان کی بوکھلائی ہوئی آواز آئی۔ مسکراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ چونکی جب اسے گھر کے پچھلے حصے میں کسی کار کی جھلک نظر آئی۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور اس جانب آئی تو شوق سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ کار، وہ کس کے زیر استعمال تھی؟ کیا وہ یہاں تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے غلط طریقہ ہی استعمال کرنا تھا تو قانون کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ وہ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ واپس دروازے تک آئی۔ کیونکہ دروازہ کھل چکا تھا، وہ زبردستی مسکرائی۔ ایدا، کیسی ہو؟ مجھے ایک اہم کیس کے سلسلے میں تم سے پوچھ تاچھ کرنی تھی۔ ایدا کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، لیکن وہ مسکرا کر مزید کہہ رہی تھی، یہ مت سمجھنا کہ میں خلیل سعدی کی وکیل ہوں تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے دوں گی۔ کیا آپ خلیل سعدی کی وکیل ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں؟ ہاں، لیکن آپ جا سکتی ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں دینے۔ اس نے دروازہ بند کرنے کو ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کے درمیان میں انگریزی میں پرزنر لکھا ہوا تھا۔ بہار نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں منت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایدا کے پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر بنا مزید کچھ کہے اس نے جیب سے گن نکالی اور دروازہ پوری قوت سے کھول دیا۔ بیک اپ! اس نے ایئر پیس پر کاغان کو کوئی میسج دیا اور اس لڑکے کو کالر سے پکڑے اس کی کن پٹی پر گن رکھے اندر لے آئی۔ طویل راہداری کو ختم ہوتے ہی لیونگ روم کا حصہ نمایاں ہوا اور بہار کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی۔ ویلکم ساؤ جی۔ بہار کے ہاتھ سے گن خود بخود نیچے ہوتی چلی گئی۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے ریلیکس سا بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، ساری عزت اور وقار کا ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ اب اسے خود کو مزید دھوکے میں نہیں رکھنا تھا۔ وہ ایک مافیا تھا، وہ ایک مافیا ہے اور شاید وہ ایک مافیا ہی رہے گا۔ وہ انلیگل طریقے سے گواہی خریدنے آیا تھا، اب بہار نے تسلیم کرنا ہی تھا۔ آج وہ مفروضے پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ ساؤ جی، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہار کے چہرے پر رقم بے یقینی دیکھ چکا تھا۔ بہار کا وہاں آنا اس کی پلاننگ میں نہیں تھا اور اس کے سورسز نے بھی اسے بہار کے یہاں آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ حد ہے لاپرواہی کی۔ وہ یہاں سے غائب بھی ہو جاتا، لیکن چھپ کر جانے کا بھی فائدہ نہیں تھا۔ وہ باہر اس کی کار دیکھ چکی تھی۔ مجھے صرف ہاں یا نہ میں وضاحت چاہیے خلیل سعدی، کیا آپ اور آپ کے لوگ یہاں ایدا کو دھمکانے آئے تھے؟ ایدا اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ خلیل نے ایک نظر ایدا کو دیکھا۔ وہ عورت کارڈ کھیل گئی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا۔ ساؤ جی، ہاں یا نہ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ خلیل نے گہرا سانس لیا اور جذبات میں سر ہلایا۔ آفرین خلیل بے، آفرین۔ میں وہاں اپنے کلائنٹ کے لیے اپنی جان پر کھیل کر ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پولیس آفیسرز کے ساتھ مغزماری کرتی ہوں اور یہاں میرے کلائنٹ صاحب شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے گواہ کو دھمکانے آ جاتے ہیں۔ براوو خلیل سعدی، براوو! ایک عام شہری کو دھمکانے کی سزا جانتے ہیں؟ میں نے کہا تھا میں ایدا سے بات کرنے آؤں گی۔ مجھے یقین تھا یہ میری مدد کو تیار ہو جائے گی۔ تھوڑا سا انتظار کر لیتے، مجھ پر یقین تو کیا ہوتا۔ وہ اس وقت شدید نقصان سے دوچار تھی۔ ان کے درمیان کبھی ٹرسٹ بلڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی، لیکن دوسرے جانب سے کوشش نہیں کی جا رہی تھی۔ میں بات اچھے سے جانتا ہوں کہ پینل کوڈ آرٹیکل 106، 107 اور کرمنل کوڈ کا لا 5237 کیا کہتا ہے، لیکن ساؤ جی، اس کی باقی ٹیم بھی اندر آ گئی اور وہ شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پوری بات سنے بغیر وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ پینل کوڈ کا آرٹیکل 106 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے فرد کو یہ کہہ کر دھمکی دیتا ہے کہ اس فرد پر یا اس کے رشتہ دار کی زندگی پر جسمانی یا جنسی استثنا پر حملہ کرے گا، اسے 6 ماہ سے 2 سال تک قید کی سزا دی جائے گی۔ جہاں دھمکی کا تعلق معاشی اثاثوں کے وسیع نقصان یا دیگر متعلقہ نقصانات سے ہے، وہاں متاثرہ کی شکایت پر 6 ماہ تک قید یا عدالتی جرمانے کی سزا ہوگی۔ پینل کوڈ کا آرٹیکل 107 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی فرد کو غیر قانونی مفاد حاصل کرنے پر مجبور کرتا ہے یا کسی کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے اور عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی ڈیوٹی کے دائرہ کار میں نہیں ہے، قانون کے خلاف کوئی کام انجام دینے کے لیے یا یہ بتانے سے کہ وہ
کوئی ایسا کام کرے گا یا نہیں کرے گا جو اس کے فرائض یا حقوق کے اندر ہوگا، اسے 1 سے 3 سال کی قید اور 5000 دن تک کے عدالتی جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ کرمنل کوڈ کے لا 5237 کے مختلف آرٹیکلز ہیں جو اسی طرح کے کئی جرائم کو دیکھتا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ بکساؤ جی، وہ آگے چلتی گئی اور گھر کے دروازے تک آ کر رکی اور اس کی جانب پلٹی۔ میری زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ہے حلیل سعدی کہ جو لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے انہیں آپ کے خوابوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں کسی قسم کی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ جب آپ کو لگے کہ مجھے دھوکے میں رکھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تب اپنا کیس پورے خلوص سے لائے، ورنہ میں آپ کو اب تک کی محنت کے بعد کی فیس واپس بھیج دوں گی۔ میرا اس کیس سے ہر حال میں نکلنا ضروری ہے ساؤ جی، چاہے سیدھے طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، سب پلان کر کے چلنا چاہتا تھا۔ میں اسے دھمکا نہیں رہا تھا۔ پھر قانون کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ یہ کام تو تم ڈرا دھمکا کر بہت اچھے سے کر رہے ہو۔ قانون تبدیل نہیں کر سکتا ساؤ جی، ورنہ سب اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتا۔ یہ سب قتل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا حلیل سعدی۔ اب جب تم قتل کر چکے ہو تو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو بلیم کر رہے ہو جو تمہیں مجرم ثابت کرتی ہے۔ میں نے وہ قتل نہیں کیا ساؤ جی، ایک لفظ ٹھہر کر بولا گیا، گویا بہت سا غصہ اپنے اندر ضبط کیا ہو۔ میں یقین نہیں کروں گی، لیکن یہ کیس اگر میں لڑوں گی تو جتوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ بہار سلطان کا وعدہ ہے۔ اس نے بیگ سے اپنے گلاسز نکالے اور آنکھوں پر چڑھاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنا غصہ کنٹرول میں رکھنا آتا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے غلط سمجھ کر گئی تھی۔ کاغان کے پاس سے ہوتا باہر جانے لگا تو وہ اس سے ایڈیٹ کہہ کر اندر کی جانب چلا آیا۔ ایدا کو باہر کی ٹیم اس کے آفس لے جا رہی تھی۔ 18 نومبر۔ وہ سب ایئرپورٹ جانے کے لیے تقریباً تیار بیٹھے تھے، لیکن ابھی کافی وقت بھی تھا اور حلیل بھی نہیں آیا تھا، اور وہ اور وہاب لاؤنج میں اس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے، لیکن ہادی ان سے الگ تھلگ سا باہر سوئمنگ پول کے پاس رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا کام میں مشغول تھا۔ آج پالرمو کی دھوپ اچھی تھی جو وہ باہر آ کر بیٹھا تھا، لیکن شیڈ کے نیچے بیٹھے ہونے سے وہ دھوپ کی سیدھی خطرناک شعاؤں سے بچا ہوا تھا۔ وہاب نے ہادی کے کلیپٹومینیا کی ساری داستان بہار کو سنائی تھی اور ساتھ میں اس کا پورا پردہ بھی رکھا۔ بہار حلیل سعدی کی غیرت مند بیٹوں کی اس عادت سے واقف تھی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بہار نے ساتھ کھڑے وہاب سے پوچھا۔ وہ دونوں پردے ہٹائے گلاس وال سے باہر ہی دیکھ رہے تھے جہاں کوئی بے حد مصروف تھا۔ وہ تلاوت کر رہا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 13۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھتے رہے۔ اب باہر واپس آؤ تو تمہیں ہادی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح نظر آئے گی۔ اس کے شیخ سے گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ دیکھیں شیخ، آپ کہہ رہے ہیں ایک ایسی تباہی ہے جو کسی خاص وقت پر آئے گی، لیکن اس میں جو راستے کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اصلاً میں نے بتایا کہ بحسبان کا مطلب ہے ایسی تباہی جو خاص وقت پر آتی ہے۔ اس طرح عربی زبان میں حسبان کا مطلب ہوتا ہے ٹریول کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا۔ جیسے سورج اور چاند کا اپنا ایک وقت ہے، وہ دونوں اپنے ٹائم کے پابند ہیں اور اسی میں ٹریول کرتے ہیں، یعنی ٹائم ٹریول۔ ہاں، جیسے ایک ہوتا ہے کیلنڈر جس پر سال، مہینے اور دن بتائے جاتے ہیں، یہ ایک لمبا ٹریول ہے جو کہ سورج کا ہے، اور ایک ہوتی ہے گھڑی، نارمل سی وقت بتانے والی، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ بتانے والی گھڑی جو کہ اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے۔ اسے چاند کا ٹریول سمجھو۔ چاند ایک مہینے میں ایک مرتبہ مکمل ہو کر ایک مرتبہ ختم ہوتا ہے، لیکن سورج اتنا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس خاص وقت اور ٹریول کے باوجود یہ دونوں ایک ہی خاص تباہی کے بالکل قریب ہے جو قیامت ہے۔
اوکے، اگلی آیت بھی بڑی کنفیوزنگ تھی میرے لیے کہ ستاروں اور درختوں کو کیوں اکٹھا رکھا گیا۔ ستاروں کو پچھلی آیت کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا گیا کہ جب خاص تباہی آئے گی تو ستارے بھی تو شوٹنگ سٹارز بنیں گے، اور اس سب میں شجر کے ساتھ باغوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ وہ منہ بنائے پوچھ رہا تھا۔ وہاب بھی باہر آ گیا کیونکہ اس نے خلیل کو آتے دیکھ لیا تھا۔ باہر کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ باہر شیخ کہہ رہے تھے، ایک بڑی غلطی جو میرے بچے نے کی ہے وہ یہ کہ اس آیت کو غلط طریقے سے سمجھا ہے۔ پچھلی آیت میں وارننگ تھی لیکن اس آیت میں امید ہے۔ ہادی، ناممکن۔ اس نے آگے ہو کر مزید غور سے سننا چاہا۔ واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاؤ، اس جگہ میں خود کو امیجن کرو جہاں وہ رہتے تھے۔ وہ مکہ مدینہ میں انتہائی گرم شہروں میں صحرائی زمینوں پر رہتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے امیجن کیا۔ خلیل نے وہاب کو پیار کیا اور آ کر ہادی کے پاس ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسے میں اگر تم وہاں ہوتے تو تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی کہ اس وقت یہاں کیا ہو جو تمہیں تپتے صحرا میں دھوپ سے بچائے، ہرے بھرے گرین سے درخت جو فرحت کا باعث بنے، اور خالی آسمان پر تم رات کے وقت کیا دیکھنا چاہو گے؟ کیا جن، چڑیلے اور چمگادڑ؟ نہیں، خوبصورت سا چاند اور ستاروں سے بھرا آسمان، اور ان میں سے ایک ستارہ چل رہا ہو اور میری نظریں دور تک اس کا پیچھا کرے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر شیخ کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کو اکٹھے رکھ کر کیوں کہا گیا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تین آوازوں پر وہ حیران ہوا۔ اس نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے خلیل کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑے وہاب کو دیکھا، اور اندرونی دروازے سے باہر آتی بہار کو دیکھا، اور پھر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں شیخ کو اس کے جواب کا انتظار تھا۔ جب شوٹنگ سٹارز آسمان پر امیج بناتے ہیں تو وہ ایک راؤنڈ سی شکل بنتی ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور درخت کا سایہ جب نکلتا ہے تو بھی یوں لگتا ہے کہ وہ حالت سجدے میں ہے۔ یہ ریلیف دینے والی آیت ہے۔ شیخ اور اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس روز کوئی خوبصورت شے اس دنیا میں نہیں رہ جائے گی۔ بہار نے میز پر ٹرے رکھا جس میں آئس کریم کپ تھے۔ خلیل اسے دیکھ کر مسکرایا لیکن وہ اپنا کپ اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی، جیسے ان کی گفتگو میں دخل اندازی نہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ نہیں مسکرائی، بات بے بات مسکرانا اسے نہیں آتا تھا۔ میرا بچہ بہت ذہین ہے ماشاء اللہ، اور کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ شیخ پیار سے پوچھ رہے تھے۔ وہاب نے بہار کو دیکھا، وہ سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جانا چاہا، پھر کچھ سوچ کر وہیں ٹکا رہا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے شیخ، آپ بابا سے بات کریں۔ اس نے آئی پیڈ خلیل کی جانب بڑھا دیا اور اپنا آئس کریم کپ اٹھا کر باہر کی جانب چلا آیا۔ وہاب نے ان دونوں کو دیکھا، پھر خلیل کو۔ وہ شیخ سے سلام دعا کر رہا تھا۔ اس نے خلیل کا آئس کریم کپ اس کے سامنے رکھا اور ہادی کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ اور لیں گی؟ اس نے چونک کر گردن موڑی تو ہادی وہاں کھڑا تھا۔ وہ مسکرائی اور اس سے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میں اندر سے اور لے لوں گی، تم کھاؤ۔ میں ساری زندگی آپ کو آئس کریم ناشتے میں کھلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس نے ہادی کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہادی پاشا، ساری زندگی ناشتے میں آئس کریم کھلانے کے لیے تیار رہو۔ مسکرا دیا۔ ہادی کا کیا ہوگا بابا؟ وہ کال ختم کر چکا تھا اور اب اپنا کپ اٹھائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہاب نے پوچھا، تم میرے بڑے سمجھدار بیٹے ہو، کوئی حل دو، گل خانم کو روک لیتے ہیں۔ پتہ ہے وہاب، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، وہ یقین سے بولا۔ جنٹل مین پرومس، وہاب نے پرجوش سے انداز میں کھڑا ہوتے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ یس اٹس جنٹل مین پرومس۔ خلیل نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد چوما اور کھڑے ہوتے ہوئے اس کو خود سے لگایا۔ آپ کو ابابیل کیوں پسند ہے بابا؟ اس نے سوال تبدیل کر لیا۔ بہت سی وجوہات ہے، جیسے یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے، محنت اور جہد مسلسل سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ان میں کمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے، اکیلے اور بغیر کسی رہنما کے سفر بھی نہیں کرتے۔ تمہیں ابابیل تو کیا کوئی پرندہ ذخیرہ اندوزی کرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے، اور سب سے بڑھ کر یہ صابر اور توکل کرنے والی مخلوق ہے، جس کی گواہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ فرمایا جنت میں ایک ایسا گروہ داخل ہوگا جس کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی صبر اور توکل کرنے والے۔ آخری اور سب سے آمیز کرنے والی بات یہ کہ یہ مستقل ایک جگہ یا مقام کے قیدی ہو کر نہیں رہتے، کسی جگہ کو جاگیر نہیں بناتے، بلکہ جہاں رزق اور سازگار ماحول مل جائے وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ورنہ سفر کرتے رہتے ہیں۔
بتاتے ہوئے اس کا تسلسل ٹوٹا جب اسے بہار اور ہادی کی زندگی سے بھرپور کہے کی آواز سنائی دی۔ وہ افسردہ سا مسکرایا۔ کس کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے وہاب؟ اس نے دوستانہ انداز میں وہاب سے پوچھا۔ آف کورس ہماری، آفٹر آل وی آر جینٹل مین۔ وہ دونوں بھی سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے نفوس کو دیکھتے ہوئے ہنس پڑے۔ ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا لیکن اب کہ یہ دونوں ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ لائک کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، پلیز لائک کر دیں۔ اور چلے ملتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔